من ابدا اسانجے یوٹیوب على چینل کے حبيبك سبسکرائب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. سارے ساتھی بڑی محبت سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، جمعیت علماء اسلام کے باہمت کارکنوں، انصار الاسلام کے مجاہدوں، سوشل میڈیا کے جوانوں، آج ہم سب حضرت مولانا گل حسن زید مجدہم کی دعوت پر جمع ہیں. آپ نے اپنے اکابرین کے بیانات سنے ہیں. یقینی طور پر آپ سب حضرات ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے روح رواں مجاہد ابن مجاہد حضرت مولانا علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب کا بیان سننے کے لیے جمع ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. گزشتہ روز ہماری ایک جلسہ میں خیرپور میں ملاقات ہوئی. مولانا راشد صاحب نے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب درخواست دی اور بندہ ناچیز سے فرمایا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم شرکت ضرور کریں. ایک لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں ہم پہنچے ہیں. تھکے ہوئے تھے، لیکن میں نے جب آپ کے جذبے کو دیکھا، آپ کے بلبلے کو دیکھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجئے. سندھ کی دھرتی پر ہم نے ایک دور میں ان کے والد ماجد شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمہ اللہ کے دور میں اللہ کے نام بلند کرنے کے عظیم اجتماعات دیکھے، نوجوانوں کا جذبہ دیکھا. آج جب ہم شہید اسلام جبکہ وہ دنیا میں موجود نہیں، آج جب اجتماعات میں آپ کے جذبات کو دیکھتے ہیں تو شہید اسلام کے یادگار پروگرام یاد آ جاتے ہیں. ہمارے بہت محترم مولانا راشد صاحب نے ان کے برادران میں اپنے والد ماجد کا مشن جس انداز میں آگے لے کر بڑھے ہیں، انشاءاللہ سندھ کی دھرتی پر اب قیامت کے دن تک جمعیت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا. آواز ذرا مجاہدوں کی طرح چاہیے مجھے، اور آپ کی گرجدار آواز چاہیے مجھے، آپ کی وہ آواز چاہیے جو ہندوستان میں آپ کی بہن نے ہندوؤں کو للکارتے ہوئے جواب دیتے ہوئے نعرہ لگایا تھا. کیا نعرہ تھا اس نے جو لگایا تھا؟ آواز آنی چاہیے. ہاتھ لہرا کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے. میں آپ کی آواز کراچی تک نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. بنی گالا کے اس کمرے میں جس کمرے میں کپتان اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور کرسی پر زلزلہ جاری ہے اس وقت میں، اس نے سوچا تھا کہ پاکستان میں
میں اقتدار میں رہوں گا، کوئی ہمیں اقتدار سے محروم نہیں کر سکے گا۔ خیال یہ تھا مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں ہوں گے، ہم اقتدار کا نظام چلا دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا بدین والوں، آج اس ضلع میں بیٹھنے والوں، میرے قائد نے کہا تھا ہمارے بغیر حکومت بنتی نہیں، بن جائے تو چلتی نہیں ہے۔ ایک آواز دی، عدم اعتماد کا اعلان کیا، چیخیں نکل گئی، وزیر گھبرا گئے۔ یہی کپتان کہتا تھا گھبرانا نہیں، آج ہم اس سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ لیکن یاد رکھنا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، اب آپ کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان چلانے والوں اپنی زبان کو تھامو، مولانا لاکھوں علماء کے قائد ہیں، ارے کوئی بھی جماعت کا کارکن مولانا کے خلاف کوئی زبان غلطی استعمال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دے گا۔ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ ہم مولانا کے انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے۔ آپ 23 مارچ کے لیے بھی تیار ہیں نا؟ آواز آنی چاہیے۔ مولانا راشد صاحب ابھی بتا رہے تھے سندھ میں اب تک جتنے جلسے ہوئے ان سب جلسوں میں 23 مارچ کی بات ہے۔ میرے قائد نے 23 مارچ کو آپ کو اسلام آباد بلایا ہے، آج تک وہ فیصلہ باقی ہے۔ میں آج آپ سے پوچھنے آیا ہوں، مولانا آواز دیں گے تو آپ 23 کو نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ تکبیر! قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد سندھ قدم بڑھاؤ۔ آپ مولانا راشد صاحب کی قیادت میں اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ آمین۔ لانے والوں نے سوچا تھا، وہ جو ایک لابی بیٹھی ہوئی تھی، خان صاحب ایک بات کو یاد رکھو، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں شائستگی کا درس دیا ہے، ہمیں سنجیدگی کا درس دیا ہے، متانت کا درس دیا ہے۔ ہماری قیادت نے زبان غلط استعمال کرنے والے کے جواب میں غلط زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن یاد رکھو اگر ہمیں اجازت مل گئی تو ہم بھی پھر منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ جب ہماری زبان کھلے گی تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اب تم انتظار کرو، پاکستان میں کوئی جگہ بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا کے خلاف کہا میں مولانا نہیں کہتا ہوں، تمہارے نہ کہنے سے مولانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مولانا کو کروڑوں لوگ مولانا نہیں بلکہ اپنا لیڈر کہتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ان کا نام لے کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، جرأت سے بات کرتے ہیں۔ ارے مولانا فضل الرحمان تمہیں اس لیے برے لگتے ہیں، مولانا نے مدارس کی جنگ لڑی ہے، مساجد کی جنگ لڑی ہے، داڑھی کی جنگ لڑی ہے، پگڑی کی جنگ لڑی ہے، تسبیح کی جنگ لڑی ہے، کارکن کی جنگ لڑی ہے، پاکستان کی جنگ لڑی ہے، کلمے کے نظام کی جنگ لڑی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم سب مولانا کے حکم پر دین اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ مولانا کا جرم کیا ہے؟ تم آئے تھے تو آپ نے سوچا تھا مولانا اسمبلی میں نہیں، تم ختم نبوت کی ترمیم ختم کر دیں گے، ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیں گے، لیکن میرے قائد نے، قائد جمعیت نے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے کراچی سے لے کر خیبر تک ختم نبوت ناموس رسالت کے عنوان پر لاکھوں کے اجتماعات کر کے دنیا پر بات واضح کر دی تھی کہ نبی کے نام پر جینے والے لوگ
نبی کے نام پر مرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی نبی کی عزت کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی وہ نبی کی عزت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا مجاہدوں کی طرح کہہ دو انشاءاللہ۔ میں بات کو ذرا پیچھے لے جا کر تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ رات کا کافی وقت بھی چکا ہے، مولانا سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری صحافت کی دنیا، سوشل میڈیا کے نوجوان، میرا صحافی طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ اب آپ توجہ رکھیے، جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، دنیا چاہتی ہے اس پاکستان میں کلمے کا نام نہ لیا جائے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہ لگے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے اسی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، ختم نبوت کو زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے ہمارا سندھ کا وہ قائد شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو میدان عمل میں رہے، آخری سانس تک رہے۔ اور یاد رکھو جوانوں، موت تو آیا کرتی ہے، کسی کو بستر کی موت ملتی ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ کی موت ملتی ہے، ارے کسی کو راستے میں جاتے ہوئے گولی لگ جاتی ہے۔ میرے آپ کے لیڈر کی باری آئی جو اکابرین کے منظور نظر تھے، جن کو اکابرین نے دعائی دی ہوئی تھی، ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے ان کے لیے مسجد کو چنا ہے، سجدے کی جگہ کو چنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے علامہ ڈاکٹر لگا رہے تھے، گولیوں کی بوچھار ہو گئی تو ان ظالموں نے سمجھا تھا کہ جب یہ گولیاں چلیں گی ڈاکٹر صاحب شہید ہوں گے، پھر اس سندھ کی دھرتی پر کوئی جمعیت علماء اسلام کا، اپنے اکابرین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے قائد نے کہا تھا، یاد رکھنا اب سندھ کی ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر قصبے سے، ہر شہر سے، ہر بازار سے، ہر گھر سے، ہر دکان سے ڈاکٹر خالد محمود سومرو نکلے گا۔ ہر جمعیت کے کارکن کے ہاتھ میں تم انشاءاللہ جمعیت کا پرچم نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شہید تہنی شہادت کے، شہید تہنی بہادری کے۔ آج وہ سوچ رہے ہیں ہم نے کیا کر دیا، کیا کروا دیا، کہ آج ہر جگہ پر شہید اسلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، شہید جس کی صفت، جس کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے آخری نبی بیان کرتے ہیں۔ کون؟ آمنہ کے لال، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ، مل کر کہہ دو صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو۔ سیرت کے عنوان پر جلسہ ہے، اس پر بھی دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، میرے دل میں رب نے بات ڈالی ہے۔ جب آپ کی زبان پہ سبحان اللہ آیا، میری زبان پر سبحان اللہ آیا، اللہ کا نام آتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اپنی خلوت میں یاد کرو، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ارے تم پنڈال میں بیٹھ کے یاد کرو، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو ایک ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، میرے بھائی آنے والے ہیں، بیان فرمائیں گے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ سمو بیان فرما رہے تھے، ان کی تقریر نوٹ ہو رہی تھی، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ دائیں کندھے کا فرشتہ نوٹ کرتا ہے۔ اس جلسے میں آنے والوں کوشش کرو آپ کے 24 گھنٹے میں زبان پہ جھوٹ نہ آئے، 24 گھنٹے میں نبی کی سنتیں زندہ ہو جائے، 24 گھنٹے میں نبی کے راستے پر چلیں۔ آج مجھے آپ کو وہ ایمان چاہیے جو ایمان میرے رب نے صدیق اکبر کو عطا کیا۔ آج وہ ایمان چاہیے جو ایمان میرے رب نے فاروق اعظم کو عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ کہتے چلیے، وہ ایمان رب ہمیں عطا کر دے جو رب نے ایمان عثمان ذی النورین کو عطا کیا ہے۔ ارے وہ ایمان چاہیے جو رب نے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو عطا کیا تھا۔ کہہ دو آمین۔ کون سا ایمان؟ ساری دنیا ایک طرف ہے،
اور نبی کے شاگرد ایک طرف ہے۔ دنیا سمجھتی تھی ظلم کریں گے تو نتیجے میں یہ سارے کے سارے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن ان کے ایمان پر قربان جاؤ۔ رجب کا مہینہ، اسی مہینے میں علماء فرماتے ہیں سفر معراج ہوا ہے، میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے۔ ارے کہاں کہاں تک گئے؟ آسمانوں پر پہنچے، بیت المقدس و زمین پر ہے، پہلے سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم تک پہنچے ہیں، اور سدرہ پر جب پہنچے ہیں، اس مقام پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ نوریوں کے سردار جبرائیل امین رک جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں، میرے پر چل جائیں گے، رب نے میری آخری باؤنڈری رکھی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے ساتھ چلو۔ رفاقت کہتے اسی کو ہیں، رفیق سفر بھی اسی کو کہتے ہیں، اول سے آخر تک ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جواب آیا آگے بڑھتا ہوں، میرے پر چلتے ہیں، آگے بڑھتا ہوں، جبرائیل کا وجود ختم ہوتا ہے، یہاں پر جبرائیل امیر رک جاتے ہیں۔ اس مقام پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جو حسنی تھے، حسینی تھے، جن کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا تھا، جن کی رگوں میں حسنی خون دوڑ رہا تھا، انہوں نے وجد میں آ کر ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا یار لوگوں جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے امام الانبیاء کی سیرت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ نوریوں کے سردار پیچھے رہ گئے، اور یہاں اکابرین میں سے بزرگ نے، میرے اکابر علماء بھی بیٹھے ہوئے، تاریخی جملہ فرمایا تھا۔ کیا جملہ فرمایا؟ کاش اس سفر میں بھی یار غار ساتھ ہوتے، آج کے یار مزار ساتھ ہوتے، کون صدیق اکبر ساتھ ہوتے، اور صدیق اکبر کو پتہ چل جاتا آگے بڑھتا ہوں میرا وجود ختم ہوتا ہے، وہ جبرائیل امین ان کو روک بھی دیتے آگے نہ بڑھیے۔ جب حضرت صدیق اکبر جملہ کہہ دیتے جبرائیل پیچھے ہٹو مجھے آگے بڑھنے دو، آج ہی تو موقع ہے، شمع ختم نبوت پر پروانہ قربانی دینا چاہتا۔ حضرات توجہ رکھیے، میں آخری جملے کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سفر معراج، میرے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، تحفہ ملا 50 نماز، 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 رہ گئے۔ رب نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دو تم 5 پڑھو گے، ہم ثواب 50 کا عطا کریں۔ آج علماء کو، جلسہ میں آنے والوں، جذبے والے لوگ اپنے جذبے کو باقی رکھتے ہوئے یہ اعلان کرو ہم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج سنیے، یہی پیغام، یہی دعوت میرے اکابر دیتے رہے کہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے۔ آج وہ لوگ چاہتے ہیں اس پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، کپتان کان کھول کے سنو، اس پاکستان میں کوئی امریکہ کا نظام نہیں آ سکتا ہے۔ نظام آئے گا تو انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کا نظام آئے گا۔ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی امریکی غلام نظر نہیں آئے گا، اب انشاءاللہ میرے نبی کا غلام نظر آئے گا، ہمارا قائد نظر آئیں گے۔ مستقبل میں انشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں، آپ سب الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ ووٹ بھی دیں گے؟ مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ، ووٹ بھی دو گے؟ اگلا سوال پوچھو، نوٹ بھی دو گے؟ آپ کے نوٹ میں انشاءاللہ ڈھیلی ڈھالی ہو گئی۔ نہیں، آپ سے نوٹ نہیں، ووٹ مانگتے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام عالم دین کو مقابلے پر لائے گی۔ مولانا راشد خالد محمود سومرو آئیں گے سندھ سے انشاءاللہ، ہم یہ توقع رکھتے ہیں سندھ شال العزیز سب سے زیادہ جمعیت کو سیٹیں ملیں گی تو انشاءاللہ سندھ سے ملیں گی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام
اسلامی انقلاب. ہم پرچی والے ہیں، ہم ووٹ والے ہیں، ہم بیلٹ والے ہیں، ہم بلٹ والے نہیں. ہم بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں انشاءاللہ اسلامی انقلاب لائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان مستقبل کے وزیر اعظم ہیں انشاءاللہ. کوئی ان کا راستہ اب نہیں روک سکتا ہے. پاکستان میں جمعیت علماء اسلام اسلامی انقلاب لا کے دم لے گی اور انشاءاللہ ہم جمعیت کا ساتھ دیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ. آپ کا جذبہ سلامت رہے. میں نے پہلی بات کہی، مجھے آپ کا نعرہ چاہیے، وہ نعرہ جو ہندوستان میں آپ کی بہن نے لگایا تھا. وہ کیا نعرہ لگایا تھا اس نے؟ آواز آنی چاہیے. میں آپ کی آواز کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، پھر کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے جذبے پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. اسی پاکستان میں کہا گیا تھا کہ اللہ اکبر والوں کا دور ختم ہو چکا ہے. ارے صوبہ خیبر میں پھر اللہ اکبر والوں کا دور آ چکا ہے. پاکستان میں بھی اللہ اکبر والوں کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ. کوئی نہیں روک سکتا. آپ کی بہن کھڑی تھی، ہندوؤں نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی.